بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ انسان رسپیکٹیبل ہو کر کامیابی کیسے حاصل کرتا ہے، اور اس آپشن پہ بات ہوگی اور کامیاب لوگوں کی کچھ اگزامپل بھی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب لوگوں پہ ہی کام کریں گے تاکہ فیوچر میں کامیابی ہمارے قدم چومیں اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی کامیاب ہوں۔ اسی سلسلے میں ہم کامیاب لوگوں پہ ویڈیو زیادہ سرچ کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو پھر اسے لائک کر لیں، اور لائک بھی ہو چکا ہے تو کمنٹ میں کچھ نہ کچھ اچھے الفاظ سے نوازیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ انسان جو ہے، یہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں، لوگ میری رسپیکٹ کریں، عزت ہو، معاشرے کے اندر سوسائٹی کے ہر ورکر جو ہے مجھ سے محبت اور لگن رکھے۔ تو اس کے لیے انسان جو اپنے اندر اپنی عادات کو ٹھیک کرے گا تو تبھی یہ ممکن ہوگا۔ تو عادات پہ مبنی جو باتیں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو انسان کی جو ہیبٹ جو ہوتی ہے، اس کی یہ سچویشن ہے کہ جب ہی انسان اپنے رویے کو ٹھیک رکھے گا، اخلاق کو ٹھیک رکھے گا، تو پھر انشاءاللہ سب لوگ آپ سے محبت رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا ایک چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ فیوچر لائف میں آتا ہے، اور سب سے پہلے اس کا دار و مدار اپنے والدین پہ ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل کے طور پر واقعہ سناؤں گا تاکہ اس سے آپ کو سمجھ بآسانی کے ساتھ آ سکے۔ تو انسان جب رسپیکٹ نہیں کرتا تو اس کی وہ سچویشن نہیں رہتی، اور والدین اور بچوں کے درمیان کا ایک چھوٹا سا میں اگزامپل کے طور پہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب انسان جیسے کرتا ہے ویسا اس کا انجام اسے ملتا ہے۔ اگر وہ کسی کی رسپیکٹ کرے گا تو اس کے آلریڈی رسپیکٹ ملے گی، اگر نہیں کرے گا تو اسے رسپیکٹ نہیں ملے گی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ناظرین، ایک شخص اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، حالانکہ وہ حلال حرام جائز ناجائز کو بھی بھول جاتا ہے، اور جو ہے اپنی اولاد کی تگ و دو میں کیا کچھ نہیں کرتا، دن رات محنت اور کاوشیں کرتا ہے۔ اس کے جو آؤٹ پٹ ملتا ہے، وہ ہر چیز کا ریوارڈ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے بچوں کو ملے۔ تو اس کے سلسلے میں وہ اپنی جان پہ بھی مشقت کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے، کسی کام سے دریغ نہیں کرتا، کیونکہ اولاد کی محبت میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک شخص کا میں واقعہ آپ کو نقل کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے کچھ بیٹے 2 یا 3 تھے تقریباً۔ تو ان کے لیے اس نے بڑی بڑی محنت کی، ان کو پڑھایا، بڑی بڑی فیس والی یونیورسٹی کالجز میں اس کا ایڈمیشن کروایا، اور بچے پڑھ لکھ کر جو ہے کامیاب جب ہوئے، اپنی اپنی جو ملازمت کے مواقع انہیں ملے اس شخص کی محنت اور کاوشوں کے نتیجے میں، تو اب اس کو جو ہے ایج اس کی ایسی ہو گئی، کیونکہ جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے تو انسان اولڈ ایج میں چلا جاتا ہے، اور بیماریاں بھی اسے گھیر لیتی ہیں، النس بھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی سچویشن میں جب اس کے ساتھ اس نے ساری اپنی محنت اور کاوشوں کے باوجود اس کو اپنے بچوں کو کامیاب بنا دیا۔ اب بچوں کی جگہ جگہ پہ جو ہے ملازمت کے مواقع ملے، نوکریاں لگ گئی، تو ہر بیٹا اپنی اپنی جگہ پہ جانا تھا۔ تو اس شخص نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب آپ تو جا رہے ہیں، میں نے اتنی محنت کاوش کی، اور اس کے نتیجے میں ابھی جو یہ ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں پہ جا رہے ہیں، تو میں ابھی چل بھی نہیں سکتا، کمزور ہے، ویکنس بھی ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، اس شخص کے بیٹوں نے اس کے بندوبست کے لیے ایک ملازمت کو بندوبست کیا تاکہ یہ ملازم اس کی دیکھ بھال کیئر کرے،
اور اس کے لیے ایک علیحدہ مکان لیا اور اس کے باقی رومز کو جو لاک کر دیا اور اس رومز میں اس کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ایک ملازم کو کہ بھائی یہ اس کی کیئر کرو تمہیں سیلری ملے گی۔ تو اسی اسنا میں اس کو ساری فیسلٹی دے کر وہ نکل گئے۔ جب وہ چلے گئے اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ گئے تو اسی طرح وہ ملازم اس کی کیئر اپنی اس ترتیب سے کرتا رہا، لیکن جب والدین اور بیٹوں کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کے درمیان اور ملازم کے درمیان جو کیئر ہوتی ہے یہ کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یہ یکساں نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جو محبت اور لگن کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا وہ کوئی ملازم تو نہیں سر انجام دے سکتا۔ تو یہ شخص نے ملازم نے جتنے دن اس کے ساتھ لگے تو اس نے لگائے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ بازار میں جانا پڑا، کوئی میڈیسن اس کے لیے لانی تھی، اسی سلسلے میں ملازم بازار کو نکل گیا۔ تو یہ شخص ایک روم میں سے چھوڑا جہاں پہ انہوں نے کہا تھا، تو اس روم میں جو ہے باقی فیسلٹی تھی، چونکہ یہ اتنا ویک تھا، چلنا پھرنا دشوار تھا، تو ملازم نے آگے سے اس کو لاک بھی کر دیا تاکہ میرے آنے تک کوئی اندر نہ آ سکے۔ تو ملازم جو ہی اپنے بازار میں پہنچا وہاں سے میڈیسن لی اور واپس آ رہا تھا تو راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ملازم ہاسپٹل میں پہنچایا گیا، وہاں میں وہ کومے میں چلا گیا، اب بات چیت میں نہیں کر سکتا تھا۔ تو ادھر جو ہے گھر میں جس بوڑھے کو چھوڑ کے گیا تھا کئی دن گزر چکے، اب یہ بھی چل بھی نہیں سکتا تھا، اور جو ہے باہر سے دروازے کو بھی اس نے لاک کر دیا۔ ڈور کو جب لاک کیا گیا تو اس کی یہ سچویشن ہوئی کہ یہ بندہ تو اتنا ویک تھا باہر بھی نہ آ سکا، شور و غل بھی نہ کر سکا، اسی طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور موت کے بعد جب کئی دن گزر چکے تو بس ملازم کی جو سچویشن تھی وہ تو کومے سے باہر نہ آیا، تو ادھر جو اس کے بیٹے تھے رابطہ بھی نہ ہو سکا۔ جب بیٹوں نے واپسی کا پروگرام کیا تو جب اپنے گھروں میں آئے تو انہوں نے کہا چلیں اب اس ملازم کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور ذرا والد کے سامنے بھی ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو جیسا ہی وہ والد کے پاس گئے تو دیکھا وہاں سے کچھ اس طرح کی سمیل آ رہی تھی، اور جو ہے باپ کے پاس ملازم کو بڑی آوازیں دی، کوئی نظر نہ آیا، اور جس روم میں وہ چھوڑ کے گئے تھے اس روم کی طرف گئے اور روم سے اندر سے بڑی سمیل آ رہی تھی۔ تو انسان جو زندہ ہوتا ہے اس کی بڑی چال ٹیل پیل ہوتی ہے، بڑی خوشبوئیں معطر ہوتی ہیں، جب مر جائے تو اس کی یہ سچویشن ہوتی ہے۔ اللہ ہی خدا تمام لوگوں کا محافظ ہے، ایمان کے ساتھ سب کو رکھے، تو اللہ ایسے واقعات سے بھی بچائے۔ تو انہوں نے دیکھا اب اس کی لاش جو ہے اس طرح کی ہو چکی تھی، تو اس کا کفن دفن کا جو سلسلہ بھی اس طرح نہیں رہا کیونکہ کافی دن بیت چکے تھے، تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب اس شخص نے ان پہ کتنی محنت کاوش کی، اپنی ساری جو ہے جمع پونجی لگائی، رات دن محنت کی، تو اس کا انجام جو ہے اس محنت کا اسے کیا ملا؟ تو اس کا جو ہے ناظرین، انسان جب رسپیکٹ نہیں دے سکتا کسی کو تو پھر جیسی کرنی ہوتی ہے ویسی برنی۔ تو اب جو بیٹوں نے اس کے ساتھ جو کیا تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اسی سلسلے میں دیکھیں انسان جب جاتا ہے گھر سے باہر جاتے وقت کچھ خیال رکھے تاکہ اسے پتہ ہو کہ آنے کا کچھ پتہ نہیں، زمان 100 برس کا پل کی کوئی خبر نہیں، انسان کو ایک پل کی بھی کوئی خبر نہیں۔ تو انسان کو چاہیے ہر چیز کو جو ہے، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں رات کو سونے سے قبل تمام لوگوں سے اپنی بخشش کروا لے تاکہ صبح پتہ نہیں انسان اٹھ سکتا ہے کہ زندہ نہیں اٹھ سکتا۔ تو اسی سلسلے میں ناظرین ہم سب کو چاہیے ایک دوسروں کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ جب ہم رسپیکٹ نہیں دیں گے
تو اس کی جو ہے نوبت جو آؤٹ پٹ ہمیں ملے گا تو اس سچویشن میں ملے گا۔ لہٰذا ناظرین، ہم سب مل کر ایسا اقدام کریں جو سوسائٹی کے لیے بہتر ہو اور اس میں سبق آموز ہو۔ تو ناظرین، ہم سب کو چاہیے اپنے بڑوں کی خدمت کریں تاکہ ہمارے ساتھ کل ایسے واقعات پیش نہ آئیں، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، ایسا انجام ہمارا بھی نہ ہو۔ تو ہم سب دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے ایسی آزمائشوں سے۔ اور آنے والی ویڈیو میں ہم اس سے بھی بیسٹ ایک واقعات لے کے آئیں گے جو اولاد پہ مشتمل ہوگا، اولاد کے حقوق ہوں گے۔ یہ تو پیرنٹس کا معاملہ تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے اچھی ایک سٹوری لائیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ تب تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری کے لیے۔ اللہ حافظ۔